अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो डिबेट रूम। और डिबेट रूम में आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं, कराची के हवाले से हमेशा हम बात करते हैं और कराची के जो मुख्तलिफ़ मसाइल जो कराची की आवाम को पेश आते हैं उस हवाले से हमने काफ़ी बार बात की है। सबसे जो मेन मसला जो कराची का, जिस पे बहुत ज़्यादा बात भी होती है अवाम की जानिब से भी और हम इस इशू को भी सामने लेके आते हैं, वो मसला होता है गटर के ढक्कन का। आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चा 3 साल का जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मॉल में आता है शॉपिंग करने के लिए शाह फैसल कॉलोनी से, और वो जैसे ही शॉपिंग मॉल से निकलता है तो एक मेन होल जिसके ऊपर गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था और वो बच्चा उसमें गिर जाता है। और जब वो बच्चा उसमें गिर जाता है तो कई घंटों तक वो बच्चा नहीं मिलता और कई घंटों के बाद उस बच्चे की लाश मिलती है। ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद दुख की लहर सिर्फ कराची वालों के दिलों में नहीं बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने लोगों ने इस वाक़े को देखा उनको तकलीफ़ भी बहुत हुई, उन्हें दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली चीज़ ये है कि कराची में अभी तक इन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा। ये छोटी छोटी कहने को चीज़ें हैं कि गटर का ढक्कन हो गया गलियों में, सड़कों पे, और इसकी वजह से कीमती जान ये कोई पहली बार नहीं गई या ये पहला कोई हादसा नहीं, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। तो ये जो वाक़या है ये सिर्फ कराची शहर नहीं, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें शदीद दुख के साथ गुस्सा भी आया। और उसमें आपने देखा होगा कि उस वीडियो में जो हमने देखा है जिस तरह से माँ बिलख रही है, रो रही है और उसका इकलौता बेटा उसके सामने गटर में गिरा और उसके बाद कई घंटों तक नहीं मिला और फिर जब मिला तो उसकी लाश मिली। आज उसी पे हम बात करेंगे। एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अंसारी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, अभी आपको पता है कि कराची के हवाले से तो हम हमेशा बात करते हैं। कराची का एक मेन मसला सीवरेज का, गटर के ढक्कन का, इस पे बहुत ज़्यादा बात होती है। गटर के ढक्कन पे बड़ी सियासत भी हुई है, गटर के ढक्कन पे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पर गटर के ढक्कन फिर भी मौजूद नहीं है। अब एक कीमती जान, मासूम 3 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया और उस पे मीडिया ने भी बड़ी कवरेज दी, अवाम भी बड़ा दुख का इजहार कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अब ये हादसा कोई पहला तो था नहीं, इससे पहले भी बड़े हादसे हुए हैं, फिर उसके बाद फिर भी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं गए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए जो है वो मुझे मुंतखब किया। देखिए, सबसे पहली चीज कराची में हम हमेशा बात करता हूँ कि वाकयात और हादसात होने के बाद जागते हैं। इस वाक़े से पहले की अगर मैं बात करूँ तो कराची में अब तक तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जो है वो गटर के ढक्कन ना होने के बायस जो है वो खाली के हकीकी से जा मिले। ये पहला वाक़या नहीं है, आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं। नन्ना इब्राहिम चला गया, देखिए इब्राहिम पर बात करने से पहले हम इब्राहिम की बात कर रहे हैं तो इसकी बात गोश्त देखें असम्बलीज में तक में सुनाई दे रही है। लेकिन सुबह की मैं बात करूं तो अंडा मोड़ के करीब जो है वो एक और बच्ची जो है वो खुले मेन होल में गिरी, लेकिन उसकी खुशकिस्मती देखेंगे वो बच्ची बचा ली गई। इसके अलावा अगर कल शाम की बात करें तो कल बल्दिया टाउन में जो है वो एक बच्ची जो है वो गटर में गिरी है, लेकिन उसकी भी खुशनसीबी के उसकी भी जान जो वो बचा ली गई है। हम हमेशा हाईलाइट होने के बाद जो है ना बहुत शोर मचाते हैं। नन्ना इब्राहिम चला गया, उसके साथ साथ अगर देखें तो कल सीएम सिंध की जानिब से जो है वो अफसरान मुअत्तल की गई। ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम वाकयात और हादसात के बाद जागते और ऐसे जागते कि सिर्फ मुअत्तल ही किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं तो दिसंबर 2020 के अंदर एक वाकया होता है जिस पर आसफा भुट्टो गालिबन या बख्तावर भुट्टो की जानिब से जो है वो जिला इंतजामिया को बुलाया जाता है। वो कुत्ता मरा था, कुत्ते के मरने पर जो है वो इंतजामिया को मुअत्तल करके उन पर FIR की जाती है। मगर यहाँ पर पूरा इंसान, एक बच्चा, मासूम बच्चा की जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल होगी, वो इस दुनिया फानी से पूछ कर गया। गफलत
کوتاہی اس کو عبرتناک کہیں, شرمناک کہیں, الفاظ کا میں کہنے کے, لیکن صرف اور صرف دیکھیں کل معطلی ہوئی ہے. اس کے علاوہ محسن آپ نے تو پورا وہ واقعہ جو ہے اس کی کوریج کی ہے اور آپ وہاں موجود بھی تھے, آپ نے یہ دیکھا بھی ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشینری وہاں پہنچ نہیں پا رہی تھی, وہاں آ نہیں رہی تھی, کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, یہ کیا چیز تھی؟ اس شہر کے اندر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ میڈیا پر میڈیا کے منظر نامے پر آتا ہے, اس پہ شور مچتا ہے, تو ہمارے یہاں ایک گیم شروع ہوتا ہے, بلیمنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب جس سے جماعت اسلامی کا ٹاؤن چیئرمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کے ایم سی کی تھی. اس وقت کے ایم سی کے افسران یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹاؤن چیئرمین کی ذمہ داری, دیکھیں ذمہ داری کسی کی بھی ہو, اگر ہم بات کریں مشینریز کی, بات کریں ایک انسانی جان کی, اگر ہمیں یہ اتنا مل جاتی ہے ایک شخص جو مشکل میں, تو اس کی جان بچانا ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے, ہمیں اس کی جان بچانی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر اسپاٹ پر کھڑے ہو کے ہم صرف اور صرف یہ بات کرتے کہ غلطی تمہاری ہے, نہیں غلطی تمہاری ہے. اسی اسنا میں دیکھیں جس مشینریز کی بات کری جا رہی ہے, جو روڈ ہے, پہلے تو ہم روڈ کی بات کریں تو یہ BRT کا منصوبہ ہے, اور یہاں پر یہ نیپا چورنگی کا جو روڈ ہے, یونیورسٹی روڈ جسے کہتے ہیں, BRT کے تحت یہ پروجیکٹ چل رہا ہے, اور یہ روڈ نارمل بند ہے, اس پہ ٹریفک کی اس حساب سے آمد و رفت نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں صوبائی حکومت کے ہاتھ BRT منصوبہ ہے, لیکن اگر چلے صوبائی حکومت موجود نہیں تھی, BRT مینجمنٹ وہاں پر موجود تھی, تو اس کو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا. وہاں جو مشینریز کھڑی تھی اس کو اگر کام پر وقت پر لاتے تو شاید آج میں اور آپ کی گفتگو نہ کر رہے ہوتے, ابراہیم اپنے والدین کے درمیان کھیل رہا ہوتا. لیکن افسوس کی مقام ہے, افسوس کی بات ہے کہ واقعہ ہو گیا. ڈپارٹمنٹل اسٹور پر سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے جن کی روزانہ کی آمدنی صرف کروڑوں روپے ہے, کیا وہ اتنی اہلیت نہیں رکھتے, کیا اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ایک گٹر کا ڈھکن خرید سکے, جس کی قیمت اگر میں بات کروں تو جو ہول سیل ہے اس کے مطابق اگر خریدیں گے تو 1200 روپے تک کا وہ ڈھکن مل جاتا ہے. مگر یہ شہر ہے جہاں پر قانون اندھا ہے, بچے مرتے ہیں, ہم کبھی ڈمپر کے نیچے آ کر مرتے ہیں, کبھی ہمیں بتہ خوری میں مارا جاتا ہے, کبھی ٹارگٹ کلنگ میں مارا جاتا ہے, پھر بارشیں ہو جاتی ہیں, بارشوں میں کرنٹ لگنے کے بعد ہم مار دیے جاتے ہیں, اور جب کچھ نہیں بچتا, جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس طرح بد انتظامی کے تحت جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ہمیں مار دیا جاتا ہے. محسن ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ جیسے اترتا ہے بچہ سیڑھیوں کے, میرے خیال سے 2 یا 3 اسٹیپ ہے, وہ اتر کے آگے بڑھتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ, تو وہ ایک دم سے مین ہول کھلا ہے اور اس میں وہ اندر گر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک مارٹ ہے, ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, اس میں لوگوں کا آمد و رفت بھی ہے, فیملیز بھی آتی ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں. اگر وہ کھلا تھا تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کے اوپر ڈھکن لگواتے, اور اگر نہیں تھی تو کمپلین تو کر سکتے تھے نا. آپ اگر اس فوٹیج کو غور سے دیکھیں, پہلے تو وہ فوٹیج جو ہے وہ 2 دن تک دبائی گئی ہے, جی وہ فوٹیج 2 دن تک دبائی گئی ہے, اور اس فوٹیج کو آپ غور سے دیکھیں تو چونکہ بچہ چھوٹا ہے, ننھی قدم ہے, وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور, اس میں جیسے اس کی اسٹیپ, جی بالکل ہے نہیں. دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اس CCTV کو غور سے دیکھیں گی تو اس میں آپ کو واضح دکھائی دے گا کہ اس نے 2 سے 3 قدم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے پورے کے, اس کے بعد وہ جو قدم بھاگا ہے, تو اگر آپ ننھے قدموں کو گنے تو تقریباً 16 سے 14 قدم بنتے, جس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گیا ہے. اب اس CCTV کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ اورنج کلر کے جو کونز ہوتے ہیں, جو ہم ریسٹرکٹڈ ایریاز پہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر جانا منع ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں نہیں جانا, اس ڈپارٹمنٹل اسٹور نے وہ کونز اپنی پارکنگ کے لیے تو ضرور رکھے ہیں, لیکن اس چند قدم کی دوری پر جہاں کے گٹر کا ڈھکن موجود نہیں تھا, کیا خوبصورت بات ہوتی کہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جو انتظامیہ ہے اس کون کو وہاں پر لگاتی. لیکن بات یہی ہے کہ اس شہر میں ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اس شہر میں ڈپارٹمنٹل اسٹور قائم کیے جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھا جاتا, ہم 4 منزل اسٹور ضرور تعمیر کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی پارکنگ کے لیے کوئی انتظامات نہیں بناتے ہیں. اگر انتظامات موجود ہوتے تو شاید یہ گاڑیاں جو ہے اسٹورز کے اندر کھڑی ہوتی ہیں, اسٹورز کے پیچھے والے ایریا میں کھڑی ہوتی ہے, تو ہمیں گٹر کا ڈھکن ضرور دکھ جاتا. لیکن یہاں پر جو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے, اس کے بعد صورت حال دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے جس کا وہ ٹاؤن ہے, چلے وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ذمہ داری بنتی ہے جب ایک چیز آپ کو غلط ہوتی ہوئی دکھ
رہی ہے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کہتے ہیں کہ جی ہماری سڑک نہیں ہے یہ, ہم گٹر کا ڈھکن کیوں لگائیں گے. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین صاحب سے پوچھے کہ موصوف آپ مینار پاکستان اپنے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جا سکتے تو یقیناً آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے. اگر یہی 1200 روپے کا ڈھکن خرید کے آپ اس مقام پر لگا دیتے جو مصروف ترین مقام ہے تو کیا چلا جاتا. لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے, ہم نے یہاں پر سیاست کرنی ہے. مرتضی عباس صاحب دیکھیں کانفرنس کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں آیا تو ہوں نا یہاں پر. یہ کس قسم کے بیانات ہیں. ایک فیملی جو حادثے سے گزری ہے, سانحے سے گزری ہے, اکلوتا بیٹا چلا گیا ان کا, ماں صدمے سے نڈھال ہے, چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو بچا لو. مگر یہاں پر جو سیاسی امور پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی. پھر آپ اٹھتے ہیں, کل گزشتہ رات کی بات کروں, آپ اٹھتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف کر دیں. ایک ماں کے جس کا لال چلا گیا, جس نے 3 سال تک اس کو پالا, 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھا, تکلیف برداشت کی, اذیتیں اٹھائی ہوں گی, کیا خواب دیکھے ہوں گے انہوں نے. آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے, ایز اے میئر میں ناکام ہو گیا ہوں. یار آپ ناکام ہو گئے تو آپ سیٹ چھوڑ کے جائیں, مگر یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا. آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں, کل پھر میں اور آپ خاموش ہو جائیں گے, پھر کوئی نیا حادثہ پیش آئے گا, پھر میں اور آپ کھڑے ہوں گے, بات کریں گے. لیکن جن کے کانوں پر یہ بات جانی چاہیے, جن کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے, دیکھیں ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس حادثے کے بعد بھی تو محسن آپ کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ 2 بچیاں بلدیا, اور آپ دوسری جگہ بتائیے کہ وہاں پہ بھی ہوا ہے. خدا کا بہت کرم ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں وہ زندہ سلامت نکال لی گئی ہیں. تو اس کے بعد بھی تو یہ حادثے ہو رہے ہیں, رکے تو نہیں ہیں, مطلب کہ کام پھر بھی اس طرح سے تو نہیں ہو پا رہا. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں جن واقعات کی بات کر رہا ہوں, یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن کیا کسی کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تمام تر لوگ اپنے کاموں میں اسی انداز میں مصروف ہیں. بات یہ ہے کہ جس کا کام ہے, دیکھیں ٹاؤن چیئرمینز ہو یا یو سی چیئرمینز ہو, دیکھیں علاقے کے اندر اگر گٹر کا ڈھکن موجود نہیں ہے, یہ ہماری عوام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اپنے یو سی چیئرمین سے سوال کرے کہ یار آپ کو ماہانہ 12 لاکھ روپے مل رہے ہیں, آپ 12 لاکھ روپے کہاں لگا رہے ہیں. میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں, کیونکہ یہ میں اپنے بہت بار شوز پہ کر چکی ہوں. چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ ملتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلریز دیتے ہیں, اس کے بعد چائے پانی کا خرچہ, جو دیگر خرچے ہیں وہ کرتے ہیں, پھر کچھ بچتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ کیا اس لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ آپ اپنی تنخواہیں بانٹیں ان پیسوں میں سے, اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر کے خرچے ہیں چائے پانی کے یا جو بھی وہ کریں؟ کام تو آپ کر نہیں سکتے, تو آپ اس لیے آئے ہیں. ان کا یہ موقف ان کا یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ان پیسوں سے. پہلے ہی یو سی چیئرمین کو تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے سالانہ ماہانہ ملتے تھے. یہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین یو سی چیئرمین نے احتجاج کیا, جس کے بعد یہ 12 لاکھ روپے کیے گئے. اب اگر 12 لاکھ میں بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا تو پھر ایک کام یہ سیدھا سا ہے کہ کراچی والوں کو کھڑا کریں, اپنی یو سی سے لوگ نکالیں اور ایک ساتھ ان کو مار دیں, تاکہ وہ اپنے جو ان کا فرض ہے وہ چیزیں جو ان کو ملنی چاہیے, جو بنیادی سہولیات ہے, وہ آواز ہی نہیں اٹھائیں گے. پھر میرا اور آپ کا مقدر صرف اتنا ہے کہ میں نے اور آپ نے مرنا ہے, پھر ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں سے جنازے اٹھانے. جس طرح ابراہیم کی والدہ نے اپنے ننھے بچے کا لاشا دیکھا ہے, جس طریقے سے ابراہیم کے والد صاحب ننھے لاشے کو گود میں لے کر جا رہے ہیں, ہم نے پھر یہی کرنا ہے. پھر ہم جو ہے وہ کل ہمارے گھر سے لاشیں اٹھیں گے, پرسوں میرے گھر سے لاشیں اٹھیں گے, اس طریقے سے صرف لاشیں ہی اٹھائیں گے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے کانوں میں جوڑ نہیں رہیں گی, کیونکہ یہ اللہ نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. دیکھیے خدا رب العزت جو ہے وہ ایک حد تک چھوٹ دیتا ہے, اس کے بعد وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. ان کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گے, کیونکہ خدا نے ان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دی. ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے, اپنے مفاد کے تحت کام کرتے ہیں. دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے, ٹاؤن چیئرمین صاحب کہہ دیتے ہیں بیٹھ کے کہ یار یہ ذمہ داری مرتضی وہاب کی ہے. چلے مرتضی وہاب کی ذمہ داری ہے, 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے, پتہ نہیں ہزاروں گلیاں اس کی ہیں, کیا مرتضی وہاب گلی گلی جا کر ایک ایک گٹر کا ڈھکن چیک کرے گا؟ یہ سوال بھی تو کرنا بنتا ہے نا ہمارا ٹاؤن چیئرمین سے. لیکن ٹاؤن چیئرمین جو ہے وہ جناب جماعت اسلامی کے, اور جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ جناب نظام بدلو. لیکن نظام بدلنے کے لیے ان کو گریبان صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا میئر کراچی کا دکھتا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ غلط نہیں ہے, میئر کراچی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ضلعی حکومت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہی ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں غلطی پر ہے, اس کا بھی قصور ہے. لیکن اصل ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے. آپ صرف جھنڈے لہرا کے نکل آتے ہیں, آپ ایک مارچ کر دیتے ہیں, آپ
मीनार पाकिस्तान पर जाकर जलसा कर देते हैं। आपका शहर है, आप इस शहर को कहते हैं कि ये हमारा शहर, तो इसको ओन कौन करेगा? आप कहते हैं कि ये गटर का ढक्कन रखना नुसरत वहाब की जिम्मेदारी थी, तो मौसूफ आपने तो गटर का ढक्कन देखा होगा, तो फिर तो हम ये कहें ना कि जो देखने वाला है वो भी जिम्मेदार है। उसके बाद आप देखें कि अवाम के अंदर शऊर देखे नहीं है, अवाम जो है सियासी बयानी की वजह किस अंदाज में बाहर निकलती है। जिस रोज ये सानेहा हुआ है, बच्चा गटर में गिरा है, वहां पर जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे मोहसिन अंसारी, और आज का ये जो हमारा नन्हे इब्राहिम के हवाले से हमने बात की, कहने का मकसद यही है और आज इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। अगर हम लोगों ने यही ब्लेम गेम करना है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, उसके तहत भी हमें कुछ काम कर लेने चाहिए थे। 1000-1200 के ढक्कन के लिए एक कीमती जान जो है वो इस दुनिया से जा चुकी है और वो बच्चा अब हम में नहीं रहा। अगर हम यही सोच रखेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, और ऐसे टाइम पे भी हम आपस में लड़ेंगे तो मामला ठीक नहीं होंगे। उम्मीद भी यही करते हैं और कोशिश भी यही करते हैं, और आज बात करने का मकसद भी यही था कि आइंदा कभी ऐसा कोई हादसा ना हो, सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दें। अगर आपको नज़र आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो आप खुद से काम कर लें, ना कि कोई एक कीमती जान दोबारा जाए। अपने होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।